اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ پیچھے کل ہم نے درس قرآن کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا تو ذلیل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے اور سیدھا جنت تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر جس طرح تم بد دعائیں کرتے ہو غصے کے اندر آ کر، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہاری دعائیں قبول کرے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری نیک دعائیں قبول کرتا ہے، اگر وہ قبول ہو جائے تو پھر تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ اب یہاں پہ انسان کو ایک بہت بڑی نشانی کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اگر غور کرے قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ کبھی کوئی مثال کے ساتھ، کبھی کسی بات کے ساتھ، کبھی کسی بات کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ شاید میرے بندے کو کوئی بات بھی اس کے دل پہ لگ جائے اور اسے سمجھ آ جائے اور وہ میری معرفت حاصل کر کے اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکے، کیونکہ رب نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے یا سزا کے طور پر جو ہے وہ اس کو سزا ملے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہنم سے اور آگ سے عذاب سے بچانے کی خاطر ہی تو انبیاء کو بھیجا ہے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو بڑی نشانیاں جو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں ان کو بیان فرمایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، فرمایا کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، یعنی جس کے اندر تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، 80 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے ہیں، لیکن ذرا غور کر کے دیکھو دن اور رات یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں، ہر وقت ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ رات کو بھی رات بھی ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے، دن بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دن اور رات میری دو نشانیاں ہیں۔ کیسے؟ میں ذرا کبھی غور کر کے دیکھو کہ ٹھیک 10-12 گھنٹے گزرتے ہیں، اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے اور اجالا جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اندھیرا اس طرح رہتا ہے کہ پھر ساری رات جو ہے وہ تمہیں کہیں سورج نظر نہیں آئے گا، کہیں چمک نظر نہیں آئے گی۔ ہاں وہ اندھیرا کیوں بنایا ہے اس کی وجہ آگے بیان کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دن اور رات ہے کبھی غور تو کر کے دیکھو یہ بھی رب کی نشانیاں ہیں۔ اور کیوں ہے؟ فرمایا کہ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، اب ان کی دونوں کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے کہ اس کو ہم نے کیوں بنایا ہے اور کس وجہ سے بنایا ہے۔ فرمایا فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے رات کو اندھیرے کے طور پر بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اندھیرا ہو جاتا ہے، انسان اس کے اندر آرام کر سکتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، اور رات کی تاریکی کے اندر ایک پرسکون ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ میں کہ ہم نے رات بنائی ہی اسی کی خاطر ہے تاکہ تم وہاں پہ آرام کر سکو اور سکون تمہیں حاصل ہو سکے، تمہیں نیند آ سکے، تاکہ تمہارا جسم جو تھکاوٹ ہے سارے دن کی وہ پریشانیاں ختم ہو سکے۔ اور دن کیوں بنایا؟ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ہم نے دن کو چمکتا ہوا نشانی بنایا، ہم نے دن کو جو ہے وہ چمکتی ہوئی نشانی بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں تم ذرا غور تو کر کے دیکھو آخر کون سی ہستی ہے جو اندھیرا اتنا کر دیتا ہے کہ جناب اللہ کو سمجھ نہیں آتی ہے، پھر وہ کون سی ہستی ہے کہ جناب اندھیرا بھی ہوتا ہی ہے پھر اجالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو اتنا بڑا سورج ہے جو نکالتا بھی ہے پھر وہ ڈوب بھی جاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اندھیرا، پھر اجالا۔ میں یہ جو دن رات تم مشاہدہ کرتے رہتے ہو، فرمایا کبھی انہی میں غور کر کے دیکھ لو، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ رب کی ذات کتنی بڑی ذات ہے جس نے ان دونوں چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ نہ ہمارا رات کے بغیر گزارا ہے، نہ ہمارا دن کے بغیر گزارا ہے۔ پھر جس علاقے کے اندر ہم رہتے ہیں ہم پر تو ویسے رب کا بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ علاقے دنیا کے اندر تو ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ 6 مہینے رات رہتی ہے، جہاں پہ 6 مہینے دن رہتا ہے۔ اب وہ بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے 6 مہینے کے بعد سورج دیکھنا ہے، وہ بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے 6 مہینے کے بعد جو ہے جناب رات کو دیکھنا ہے۔ یار ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ٹھیک 12 گھنٹے کے بعد رات کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، پھر سو سکتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے خیر سے؟ ذرا ہمارا کمال دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے دن کیوں بنایا تھا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ ہاں دن کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ تمہیں رب کا فضل مل سکے، فضل سے مراد رزق ہے یہاں پہ۔ اب ذرا ہم نے کیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے دن بنایا تھا رزق تلاش کرنے کے لیے، ہم نے دن گزار دیا سو کر۔ رات بنائی تھی سکون کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، راحت کے لیے، چین کے لیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رات کو دکانیں کھول لی، رات کو کاروبار کھول لیے، رات کو ہمارے بزنس ہونے شروع ہو گئے، رات کو ہماری منڈیاں لگنی شروع ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا
کہ جب انسان فطرت سے ٹکر لیتا ہے تو اس کا بیڑا غرق انسان کا خود کا ہی ہوتا ہے، فطرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یاد رکھیں. آج دیکھیں، جب ہم نے رات کو کاروبار شروع کیے، رات کو جاگنا شروع کر دیا، رات کو سارے کام معاملات شروع کرنا شروع کر دیے اور دن کو سونا شروع کر دیا، تو ہماری طبیعتوں کے اندر بگاڑ آیا، ہمارے مزاج کے اندر بگاڑ آ گیا. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے اندر جو ایک سکون اور راحت، جو سکون تھا، وہ ہمارا سکون جو ہے چین ختم ہو چکا ہے. آج ہر بندہ یہ سوال لے کے پھر رہا ہے کہ جناب سکون نہیں ہے. بھائی سکون کہاں سے ہوگا؟ جو سکون والا ٹائم تھا وہ ہم نے جا کے گزار لیا، اور جو کام کرنے والا ٹائم تھا وہ ہم نے سو کے گزار لیا. سکون کہاں سے آئے؟ اور وہ سکون ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں دعاؤں کے اندر، تویزوں کے اندر، ٹھیک ہے، اور گولیاں کھا کر ہم وہ سکون ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ہاں دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لو تو کوشش کیا کرو کہ فوراً سو جاؤ. عشاء کی نماز کے بعد باتیں گپ شپ نہ لگایا کرو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس بات کو سمجھیں، جب حکم یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو کوشش کریں کہ جلد از جلد سو جائیں اور گپے شپے نہ لگائیں، فضول گفتگو نہ کریں، دنیاوی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے. اب مجھے آپ بتائیں، کون سا بندہ ہے جو رات کے 12 بجے سے پہلے سوتا ہے؟ خیر سے موبائل نہیں آ کے تو ساری کسری نکال دی ہے. جب تک 3-4 بار موبائل ہمارے منہ پر واج نہیں جاتا تو ہمیں تو ویسے بھی نیند نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہاں رات کو جاگنے کی 2 وجوہات ہیں. ہمارے علماء فرماتے کہ جو شخص مطالعہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جاگنا بہتر ہے، وہ جاگ سکتا ہے، اجازت ہے، ٹھیک ہے. اور جو شخص عبادت کر رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ٹھیک ہے وہ جاگ لے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ تیسرے کوئی جگہ نظر نہیں آتی ہے. اگر کسی کے پاس ہوگا کوئی مناسب کوئی، لیکن یہ 2 وجوہات تھیں کہ جس کے اندر ہمیں جاگنے کی اجازت دی گئی تھی، وگرنہ حکم یہی تھا کہ عشاء کے بعد سو جاتے. اور آج بھی جو خوش قسمت لوگ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں، آپ ان کی طبیعت کو دیکھیے گا اور ہماری طبیعت جو ہم رات کے 12 بجے 1 بجے جا کے سوتے ہیں اور دن کو جناب والا اپنا سارا دن جو ہمارے سوتے ہوئے گزرتی ہے، رات کو 12 بجے تک جا کے ہم نے سونا ہے اور سارے آدھی رات ہم نے جا کے گزار دینی ہے، تو ان کی طبیعت اور ہماری طبیعت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو اس سے مسئلہ بھی یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر سکون آ جائے، تو وہ اسی نسخے پر ہی عمل کر رہے کہ دن ہے کام کرنے کے لیے اور رات ہے آرام کرنے کے لیے. آپ رات کو جلدی سو کر دن کو جلدی اٹھ کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت کے اندر کتنا فرق پڑتا ہے. تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یہاں پہ رب نے رزق کو فضل کہا ہے، رزق کو فضل کہا ہے. اب اس سے سمجھے ذرا مسئلے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کمائی کا نتیجہ نہیں ہے، رزق رب کا فضل ہے، اور اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. فضل رب اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہاں پہ رب نے رزق کو فضل کہا ہے، اور فضل رب اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. اور محنت کی وجہ سے، ہاں اگر بڑی مشہور مثال ہے کہ اگر کسی شخص کو محنت کی وجہ سے رزق ملتا تو مزدور سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، اسے رزق ملتا. تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب کیونکہ میں نے محنت کی ہے تو لہٰذا محنت کے نتیجے میں مجھے رب نے یہ پیسہ دیا، یہ دھن دولت دی ہے. ایک شخص نے کہا تھا تو اس کا نتیجہ بھی اس کے قرآن نے اس کا بیان کر دیا. جب اسے کہا گیا کہ تیرے پاس اتنا پیسہ جو آیا ہے یہ اللہ کے کرم سے آیا ہے، اللہ کے فضل سے آیا ہے، تو اس نے کہا تھا قال انما اوتیت علی علم عندی. قارون نے کہا تھا، اس نے کہا جی یہ میرے اللہ کے فضل سے نہیں آیا بلکہ یہ میرے محنت اور کمائی کا نتیجہ ہے. میرے پاس علم تھا، میں نے محنت کی تو اس کی وجہ سے میرے پاس رزق آ گیا. تو قارون کا پھر نتیجہ بھی یہ دیکھنے کیا نکلا. تو آج بھی اگر کوئی شخص اچھی نوکری کر رہا ہے، اچھے عہدے پر بیٹھا ہے، اچھا کاروبار اس کے پاس ہے، تو وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال لے کہ یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے. اگر یہ محنت ہے تو اس کی فیکٹری میں کمانے والے لاکھوں ہزاروں مزدور جو وہ اس سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، دکان پہ کھڑا ہونے والا اس سے زیادہ محنت کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں، رزق وہ رب کا فضل ہے، رزق جو ہے وہ کمائی کا نتیجہ نہیں ہے. اور جو شخص رزق کو کمائی کا نتیجہ سمجھتا ہے وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، باقی اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. میں ذرا آخری مسئلہ بھی دیکھیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ تم حساب اور سالوں کی گنتی جو ہے وہ تمہیں اس کا علم ہو سکے، یعنی سال کتنے گزر چکے ہیں اور حساب کتاب کیسے کرنا ہے. میں یہ دونوں چیزوں کے لیے ہم نے دن اور رات کو بنا دیا ہے. اب ذرا یہاں پہ سوچیں یار کہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے سالوں کی، تم نے جو سالوں کا حساب کرنا ہے یا ویسے کوئی دنوں کا حساب کتاب کرنا ہے، اپنے کاروبار کا کرنا ہے، اپنے رزق کا کرنا ہے، اپنے معاملات کا کرنا ہے، تو ہم نے دن رات بنائے اس لیے ہیں.
آج دیکھیں 2 دن گزر چکے ہیں، 4 دن گزر چکے ہیں، ہفتہ گزر چکا ہے، مہینہ گزر چکا ہے، سال گزر چکا ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ دن رات کی تبدیلی اور دن رات کی اسی جو ہے وہ جو مسلسل جو چل رہا ہے حساب کتاب، تو اسی وجہ سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے. یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ دن اور رات کی تبدیلی کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم نے تمہارے حساب کی کتاب کی خاطر یہ ہم نے دن اور رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں حساب بھی کر سکو، سالوں کا حساب لگا سکو. آج ہمارے پاس سن عیسوی چل رہا ہے، سن ہجری چل رہا ہے، وہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ وہ ان دن رات کی تبدیلی کی وجہ سے چل رہا ہے. آگے ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اب دیکھیں نا، ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی خصوصیات بیان کی، پھر ساتھ اپنے رزق کا فضل ہونا بیان فرمایا، پھر اور دن اور رات کے سال کے حساب کا بیان فرمایا، پھر آگے وضاحت کے طور پر ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. ہم نے تو قرآن کے اندر ہر شے کو تفصیل کے ساتھ مفصل طریقے سے جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے. ہر چیز کا بیان تفصیل کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے. جو بھی شخص ہدایت کے نیت سے جو بھی شخص قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھے گا، اس کے اندر اس کی ہدایت کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذریعہ موجود ہوگا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک یہ بات ارشاد فرما دی. اب ذرا قیامت کے بارے میں دیکھیں، ذرا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے. میں کیا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میں کہ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ لگا دی ہے. دیکھیں پہلے بات چل رہی ہے دن اور رات کی، اب یہاں پہ ایک بات نہیں آ رہی ہے. اور بات کیا آئی ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر شخص کی قسمت جو ہے وہ ہم نے اس کے گلے میں ڈال دی ہے. مطلب کیا ہے کہ ہر انسان کی جو تقدیر ہے وہ اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ اس کے جیسی وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے جیسے گلے میں ہار ہوتا ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا، ایسی جو اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس کو ملا دی جاتی ہے، اور ایسے ملا دی جاتی ہے کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جیسے ایک فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب پیدا ہونے لگتا ہے، 6 ماہ کا ہو جاتا ہے یا ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے، تو انسان یا 40 دن کا ہوتا ہے، تو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پوچھتا ہے کہ میرے مالک اس بچے کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزق بھی لکھ دے، اس کا نصیب بھی لکھ دے، اس کا سعادت مند ہونا لکھ دے، اس کا شقاوت والا مند ہونا وہ بھی لکھ دے، یعنی یہ بدبخت ہوگا یا خوش نصیب ہوگا وہ بھی سارا کچھ لکھ دے. تو فرشتہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ وہ سارا کچھ لکھ دیتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوا جو آج کل ہمارا لبرل حضرات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں ازلی بدبخت شروع سے بنا دیا گیا، ماں کے پیٹ میں تھے، شروع میں لکھ دیا گیا کہ یار یہ بدبخت ہوگا. اب جب شروع سے لکھ ہی دیا گیا ہے ہمارے نصیب میں، تو اب اگر ہم بدبخت ہیں تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ سوال تو وہ بہترین کر رہے ہیں، ذرا اس کا جواب سنیں. یاد رکھیں یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کی قسمت اس کے گلے میں ڈال دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو علم الہی ہے نا کہ انسان نے دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سارا کا سارا لکھ کر جو ہے وہ جناب والا اس کے انسان کے جو ہے وہ کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے کہ لو جی اس نے ایسے ایسے کرنا ہے. اب ایک ہے علم الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی علم کے اندر ہے جیسے وہ عالم ازل سے وہ جانتا ہے اور ابد تک جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کی جو تقدیر ہے، تقدیر الہی اسی کو کہا جاتا ہے. تقدیر الہی کا مطلب ہوتا ہے علم الہی. مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان جو کچھ دنیا میں آ کے کرے گا اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس چیز کو جانتا ہے اور اسی چیز کو لکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو تو نے دنیا میں آ کے کرنا ہے نا، یوں سمجھ لو کہ ہم نے پہلے ہی وہ لکھ کر جو ہے وہ تمہارے گلے میں ڈال دیا ہے. اور آگے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، فرمایا کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکال لیں گے. نامہ اعمال یہاں پہ کھول کے رکھ دیں گے، یعنی ہر جیسے بندہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ جو کچھ دنیا کے اندر کر کے آیا ہوگا وہ سارا کا سارا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور ہوگا کیا؟ یلقاہ منشورا، ٹھیک ہے، جسے وہ خود دیکھ رہا ہوگا کہ یار اچھا یہ بھی میں نے کیا تھا، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا ہے. اب ہر بندہ ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہر انسان اللہ کی بارگاہ اقدس میں کھڑا ہوا ہے. یہ تصور کر کے دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہر شخص کھڑا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہے اور رب اس کے نام اعمال کو کھلوا کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. اور اگر قرآن کے الفاظ دیکھیں فرمایا اقرا کتابک، فرمایا بھائی تو اپنا نام اعمال آج خود ہی پڑھ لے، تو کیا کر کے آیا ہے، کس طرح کر کے آیا ہے، خود آپ پڑھ لے. دیکھیں یار یہ منظر بڑا عجیب ہوگا کہ جب انسان یہ پڑھ رہا ہوگا کہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں جگہ سے رشوت لی، فلاں جگہ سے حرام کمایا، فلاں جگہ سے یوں ٹھگی کی ہے، فلاں جگہ سے وہاں پہ دھوکہ کیا، وہاں پہ فراڈ کیا.
جب یہ خود پڑھ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، تو بتا اتنے گناہوں کے بعد جنت کیسے جائے گا، اتنے گناہوں کے بعد، اتنی نافرمانیوں کے بعد، اتنے حرام خوری کرنے کے بعد، اتنی ٹھگیاں کرنے کے بعد، اتنا ظلم کرنے کے بعد بتا جنت کا حقدار تو ہے کہ نہیں۔ جیسے آج کے دور میں بےمانی کرنے والے روزے دار ہیں نا، روزے دار، یہ روزے دار بےمانی کرتے ہیں، کہتے جی ساڑھے کو نہیں رکھا جاتا، ہماری طبیعت خراب ہے، ہمارا پیٹ خراب ہے، ہمارا بلڈ پریشر ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ویسے فارغ ہو گئے، اور روزہ رکھنے کے بعد جو کچھ ہم کر رہے ہیں، فرمایا قیامت والے دن یہ دونوں حاضر ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے، فرمایا بتا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فلانی چیز نہیں کھانی، وہ تو ساری زندگی نہیں کھا، اور میں نے کہا تھا کہ یار صرف 12 گھنٹے نہیں کھانا تو تیرے پیٹ میں درد ہو گیا، بتا ذرا اس کا حساب دے۔ اور دوسرے سے کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی تو جو ہے وہ جناب فلمیں بھی دیکھتا رہا، ڈرامے دیکھتا رہا، چغل خوری کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، بتا تیرا روزہ تجھے قبول ہے؟ جب انسان کو اپنا نامہ اعمال خود قبول نہیں تو بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نامہ اعمال کو کیسے قبول فرما لے گا۔ تو اس لیے ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے کم سے کم کچھ نہ صحیح، زیادہ نہ صحیح، کوئی ایک آدھا عمل تو ایسا کر کے جائے نا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کر سکے کہ پروردگارا باقی سارے اعمال غلط ہی صحیح، محض یہ چھوٹا سا عمل ہے جو ہم نے واقعی تیری خاطر کیا ہے، کریم ہے، ہو سکتا ہے کون سا عمل اسے پسند آ جائے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم گناہگار لوگ ہیں، کیونکہ بڑے نیک لوگ گزر چکے ہیں، ہم کیا پتہ آخری صدی میں آخری نسل گزر رہے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ جس طرح جس فتنوں کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، ہم سارے نیک عمل نہیں کر سکتے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک خالص عمل ایسا ضرور کریں جس کا رب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، باقی تیسرے بندے کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب یہ نامہ اعمال ہمارا کھلے نا اور رب فرمائے نا کہ یہ پڑھ، تو کم سے کم یار ہم اتنا تو کہہ سکیں نا کہ پروردگار یہ الحم شریف ماذ تیری خاطر پڑھی ہے، قل اللہ احد ماذ تیری خاطر پڑھی ہے، اس کا جنت کے ساتھ تعلق نہیں، نیکیوں کا تعلق نہیں ہے۔ کم سے کم اتنا تو اپنے آپ کو کریں کہ ایک آدھا عمل تو ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ فرماتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے قیامت والے دن مجھ سے رب پوچھ لینا کہ معین میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سارا کچھ آگے کر دوں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تو میں نے فرض کیا تھا نا تجھ پر، میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو میں عرض کروں گا پروردگار تیرے لیے میں خواجہ قطب لایا ہوں، یعنی ایک بندہ تو کم سے کم میں نے ایسا تیار کیا نا جو محض تیری خاطر ہی ہم نے تیار کیا ہے۔ اور خواجہ قطب فرماتے ہیں کہ مجھ سے رب پوچھ لے کہ تو مجھے میرے لیے کیا لایا ہے، میں فرید کو آگے کر دوں گا کہ پروردگار تیری خاطر میں فرید کو لایا ہوں۔ اور خواجہ فرید سے پوچھا کہ حضور آپ سے رب پوچھ لے کہ کیا لائے ہیں، فرماتے میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو آگے کر دوں گا کہ پروردگار نظام تو کم سے کم تیری خاطر تیار کیا ہے نا۔ یار یہ جو درس قرآن ہے اس کو دینے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک بندہ بھی ہماری کوشش سے سیدھے راستے پہ آ سکتا ہے تو آ جائے، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہماری بخشش کے لیے کافی برکت کر دے، اور یہ تو ہم عرض کر سکیں پروردگار چلو ایک بندہ اسی ہماری کوشش سے سیدھے راستے پہ آئے تو ہے نا۔ اس لیے درس قرآن خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی اس نیت سے پہنچائے کہ ہو سکتا ہے یار ایک بندہ بھی اگر ایک وجہ سے درس قرآن سن کے سیدھے راستے پہ آ گیا تو قیامت والے دن یہ تو عرض کر سکیں کہ پروردگار واٹس ایپ کی وجہ سے ایک بندہ تو سیدھے راستے پہ آیا تھا یا نیک عمل کو کیا تھا، چلو یہ تیری رضا کی خاطر صحیح، اسی قبول فرما لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔